تو بہت سی باتیں کہی گئی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا تعلق تخلیق سے ہے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا. اس ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بہت بلند، بہت اونچا، فلسفے اور تصوف کے اعتبار سے. میں کتنے حضرات اس کو صحیح اپریشیٹ کر سکیں گے میں کہہ نہیں سکتا. بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنارہ برفگندی در آبدار خود را. اے اللہ میں تو تیرے ہستی کے اندر آرام سے سو رہا تھا. اب یہ فلسفے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات تو پیدا کی ایک خاص وقت میں، اس سے پہلے اللہ کو کائنات کا علم تھا یا نہیں تھا؟ علم تو قدیم تھا. مجھے اللہ نے پیدا کیا 1932 میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں تو میں ہمیشہ سے موجود تھا. تو صور علمیہ کے اعتبار سے ہم اللہ کے علم میں ہمیشہ سے موجود تھے. تو میں تو اے اللہ تیرے علم کی گود میں آرام سے پڑا ہوا تھا، سو رہا تھا. تو نے اپنی خود نمائی کے جوش میں تجھے جوش آیا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. یہ ہے وہ فلسفہ کہ جو علت تخلیق کے سلسلے میں واحد ایک بات ہے جو کہی گئی ہے، اگرچہ جو حدیث اس سلسلے میں بیان ہوتی ہے محدثین اس کو تسلیم نہیں کرتے. کنت کنزن مخفیا، حدیث قدسی ہے مبینہ طور پر. کنت کنزن مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میرے اندر قوت تھی، طاقت تھی، کریٹو پوٹینشل تھا، تخلیقی صلاحیت تھی، لیکن ابھی خفیہ ہے، مخفی ہے. کوئی اس کا دیکھنے والا ہے ہی نہیں، کوئی اس کا اپریشیٹ کرنے والا ہے ہی نہیں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا لأعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے. اور مخلوق جو ہے پھر جب سب سے اونچی مخلوق انسان کو پیدا کیا جو غیب میں رہتے ہوئے مجھے پہچانے. فرشتے مجھے پہچانتے ہیں تو حضوری کی حالت میں پہچانتے ہیں، لیکن یہ پہچاننا جو غیب کے پردے میں. اسی لیے سورہ بقرہ میں آغاز ہی میں جو لفظ آیا ہے تو کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب میں ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں. کسی نے اللہ کو دیکھا تو نہیں. تو یہ در حقیقت معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ اللہ نے کنت کنزن مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا فاحببت ان اعرف، کہ مجھے پہچانا جائے. فخلقت الخلق، اب یہ ساری خلق جو ہے کائنات یہ گویا کہ اللہ کے پہچاننے کا ایک ذریعہ ہے. اس کی قدرت کا اندازہ کرو جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس کی آخری حدیں ہمیں آج تک معلوم نہیں. وہ ہبل ببل کوئی کتنی ہی آپ 100 گنا ہبل ببل سے بڑی اور کوئی اگر آپ ٹیلیسکوپ بنا لیں گے تب بھی آپ اس کائنات کا سرا نہیں دیکھ سکتے. کچھ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہو رہی ہے. یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ سورج اور چاند اور ستارے پیدا کرنے والی ذات کس قدر قدرت اس میں ہے، آج ہم اس کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں. یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہ تمام فینومینا آف دی نیچر ایک آیت میں جو جمع کر دیے گئے ہیں، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور یہ اس کے ذریعے سے زمین میں سے فصل نکالتا ہے، یہ سارے ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا چلنا، یہ سحاب جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر، یہ سب اللہ کی آیات ہیں. ان کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں. تو کنت کنزن مخفیا، میں عرض کر چکا ہوں محدثین اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتے. ان کو سند جو ہے اس کی حدیث کے بارے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک حدیث کا متن کیا ہے، کیا الفاظ ہیں. ایک یہ کہ اس کو روایت کس نے کیا.
فلاں صحابی نے حضور سے سنا، پھر فلاں تابعی نے صحابی سے سنا، پھر تبع تابعی نے تابعی سے سنا، ہوتے ہوتے زنجیر وہ امام بخاری تک پہنچ گئی یا امام مسلم تک پہنچ گئی، جو محدثین ہیں بڑے بڑے ان تک وہ روایت جو ہے، اور کہیں وہ زنجیر ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ اگر زنجیر ٹوٹ گئی تو پھر وہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث شمار نہیں ہوگی، پھر ہم اسے ضعیف کہیں گے۔ لیکن یہ کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں ان کے اندر بھی بڑے قیمتی موتی موجود ہیں۔ البتہ یہ حدیث جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسے مستند نہیں مانتے محدثین، لیکن جہاں تک اس کے متن کا تعلق ہے تقریباً سب نے تسلیم کیا کہ بات صحیح ہے۔ یہ کائنات کیوں اللہ نے پیدا کی، اس کیوں کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں۔ کس لیے پیدا کی وہ تو قرآن نے خود بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں، میری اطاعت کریں، میری پرستش کریں۔ کس لیے پیدا کیا یہ اور ہے، کیوں پیدا کیا، یہ کیوں پیدا کیا کا جواب اور کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ تو یہ ہے اصل میں کہ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برفگندی در آبدار خضرا۔ جیسے سیپ ہوتی ہے، سیپ کے اندر موتی بنتا ہے نا، وہ جب تک موتی بن رہا ہے اس وقت تک وہ سیپ بند رہے گی۔ جب موتی تیار ہو گیا پوری آب و تاب کے ساتھ، وہ سیپ کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نے کیا چیز پیدا کی ہے، میری تخلیق، میرے اندر کس شے نے پرورش پائی، یہ معلوم تو ہونا۔ تو یہ بات جو ہے در حقیقت یہی آپ نے دیکھا ہوگا، ولادت کے بعد عورت کس قدر سخت مرحلے سے گزرتی ہے، ولادت کے جو درد ذہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب لا کر بچے کو اس کے ساتھ لٹا دیا جائے تو جو طمانینت، جو سکون، جو اطمینان، سب درد ختم ہوئے، سب چیزیں جو ہے وہ اس بچے کو دیکھ کر میرے اندر، میرے وجود کے اندر اس نے تخلیق پائی ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی بکنارہ برف گندی در آبدار خضرا۔ اولاد بھی تو عورت کے لیے ایک موتی کے مانند ہے، وہ موتی ہے جو اس کے اندر تخلیق پایا ہے، اس کے وجود کے اندر جس نے کہ تخلیق پائی ہے۔ بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ رحمان کا تعلق، رحمانیت کا تخلیق سے ہے، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ ربوبیت سے ہے۔ اب پالنے، پیدا کرنے کے بعد پالنا ہے، درجہ بدرجہ اس کو بڑھاتے ہوئے، اس کے سارے تقاضے، اس کی ساری ضروریات وہ پورا کرتے ہوئے اس کا یہ رحیم ہے، اس کے اندر جو ہے دوام اور تسلسل رہے گا، پیدا کرنے میں ایک جوش۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر ہمارے سابق مفسرین، رحمان الآخرہ، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ دنیا عارضی ہے، اس عارضی دور میں اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، اور آخرت وہ دائم ہے، مسلسل ہے، ہمیشگی والی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا ظہور ہوتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر بہترین رائے جو میرے نزدیک ہے، اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، میرے نزدیک اس کی جن حضرات نے یہ رائے دی ہے میں ان سے متفق ہوں۔ یہ دو کیفیات ہیں جس کا کہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں ایک تمثیل کے ذریعے سے۔ فرض کیجئے کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گاڑی میں سفر کرتے جا رہے تھے، آپ رکے، دیکھا، آپ نے دیکھا کہ ایک ماں ایک بچہ، ماں فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، اور شیر خوار بچہ جو ہے وہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا رو رہا ہے، باپ یا کوئی اور رشتہ دار ہے ہی نہیں، اس عورت کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو رہی۔ کون انسان ہوگا کہ جس کے دل میں رحمت کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پیدا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بچہ جو رہ گیا ہے بالکل بے آسرا، اس کا کوئی سہارا نہیں رہا، میں اس کی سرپرستی قبول کر دوں، میں اسے لے لوں، میں اسے پروان چڑھاؤں، اس کی کفالت کا ذمہ میں لے لوں۔ یہ ہے جوش، آپ کے اندر رحمت کا، رحمانیت والا جوش پیدا ہوا۔ آپ نے کہا یہ بچہ بھائی میں اس کی پرورش میں دیتا ہوں، اپنے ذمہ دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ جوش پیدا ہوا آپ کی رحمت میں۔ لیکن عین ممکن ہے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ پچھتائیں، یہ میں کیا کر بیٹھا، میرے اپنے بچے اتنے تھے، پہلے اتنا بوجھ تھا، ایک اور بوجھ میں نے لے لیا ہے۔
چونکہ ہمارے ہاں وہ جوش تو ہے،